من اینجامو زیارت نامه میخونم حسین جانم حسین بزار سایت همیشه رو سرم باشه قرار ما شب جمعه حرم باشه کنبے والوں کی یاد جو تیر چبھ ہوتی ہے، نانا کے روضے پر صغرا چپ کے روتی ہے، آنے والے بھائی کا رستہ تکتی ہے بیمار بہن، بھائی کی مجبور جوانی برشی کھائے سوتی ہے، نانا کے روضے پر صغرا چپ کے روتی ہے، باپ کے سینے پر سوتی تھی وہ بھی ایک زمانہ تھا، ایک زمانہ یہ ہے سکینہ خاک کے اوپر سوتی ہے، کہ کس کا رونا کیسے آنسو عشرے کے دن نصر کے بعد صغرا اپنے رخساروں سے گرد یتیمی دھوتی ہے، اکبر کی شادی کی تمنا ہائے مقدر صغرا کا، صحرے کی لڑیاں تو نہیں اشکوں کے ہار پھروتی ہے، کہ اپنے خالی دامن کو سلمان کبھی خالی نہ کہو، یاد شہید کرب و بلا میں ہر ایک آنسو موتی ہے، نانا کے روضے پر صغرا چپ کے روتی ہے۔ ہاں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد
لا سيما بقية الله في الأراضين واللعنوا على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ہماری گفتگو اللہ کی بارگاہ سے اذن و توفیق کے طلب کے ساتھ اور درخواست کے ساتھ اس عنوان سے ہو رہی ہے کہ کربلا احیاء سیرت پیغمبر، یعنی کربلا کی یاد اور کربلا کی عزاداری اور کربلا کی قربانیوں کو اگر ہم آج برپا کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں تو صحیح معنوں میں ہم پیغمبر اسلام کی سیرت کی یاد منا رہے ہیں اور ان کی سنت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم کو معلوم ہے پیغمبر اور ما سبق تمام پیغمبروں کی سیرت ہی میں اور ان کی سنت ہی میں ہماری حیات ہے، ہماری زندگی ہے۔ یہ ہمارا ادعا ہے، دعویٰ ہے۔ اب ہم کو اپنے ناظرین، اپنے سامعین، اپنے دوستوں اور بچوں اور جوانوں کی خدمت میں کربلا کی قربانی سے وہ نمونے پیش کرنا ہے تاکہ ہم اس بات کو ثابت کر سکیں اور اس کی پوری طریقے سے تصویر پیش کر سکیں کہ یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے صرف، بلکہ جب ہم کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں اور جب کربلا کی یاد مناتے ہیں اور جب ہم کربلا والوں کے لیے صف عزا بچھاتے ہیں تو اس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے ان سب چیزوں کا خلاصہ اور ماحصل اور لب لباب دین الہی ہے، شریعت محمدی ہے، سنت محمدیہ ہے، سیرت پیغمبر ہے۔ اور جب ہم سیرت پیغمبر کا تذکرہ کریں گے تو ہمیں سیرت پیغمبر میں جناب آدم سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ تک تمام پیغمبروں کی روشنیاں، ان کے کردار کی جھلکیاں، وہ سب کچھ ہمیں نظر آئیں گی۔ ہم انصاف سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم کو حضرت آدم کی پیغمبری اور نبوت کے سلسلے میں غیر از ہمارے نبی پیغمبر کے علاوہ کسی نے بتایا؟ جناب نوح کی نبوت کا اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے تو ہم کو یہ کس نے بتایا؟ اگر جناب ابراہیم کی ہم نبوت کا اقرار کرتے ہیں اور رسالت کا اقرار کرتے ہیں اور ان کو اولو العزم مانتے ہیں تو ہم کس کی قول کی بنا پر مانتے ہیں؟ وہ کتاب جو ہمارے آخری نبی پر نازل ہوئی، اس کتاب کے ذریعے سے ہم کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ آدم بھی اللہ کے نبی تھے، نوح بھی اللہ کے نبی ہیں، ابراہیم بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت موسیٰ بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو گویا جو چیز قرآن میں اتری اللہ کی طرف سے ہو، جو قرآن نازل ہوا، کس پر نازل ہوا؟ ہمارے نبی پر۔ اس قرآن کی جو تفسیر پیش کی وہ ہمارے نبی نے پیش کی، لہذا رسول کی قول کے مطابق رسول سے پہلے جتنوں کی نبوتوں کا ہم اقرار کرتے ہیں اپنے رسول کے قول کے مطابق ہی تو، انہی کی صداقت کی بنا پر تو، کیونکہ ہم ان کو امین مانتے ہیں، ان کو صادق مانتے ہیں۔ ہمارا سوال صرف اتنا ہے کہ رسول سے پہلے کے سلسلے کو تو رسول کے کہنے کے مطابق مان لیں کہ جن کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، کیونکہ ہمارا صادق پیغمبر اس بات کو بیان کر رہا ہے
تو رسول اپنے بعد جس سلسلے کو بیان کر کے جا رہے ہیں کیا اس کو ہم نہیں مانیں گے؟ کیا یہ سوال ہمارے ذہن میں نہیں اٹھتا کہ ہم نے حضرت آدم کی نبوت کو حضرت آدم سے نہیں لیا، اپنے نبی سے لیا ہے؟ ہم نے جناب نوح کی نبوت کو اور ان کو اگر صاحب شریعت مانا تو کیونکہ اس قرآن کے ذریعے کہ جو ہمارے رسول پر نازل ہوا وَشَرَعَ لَكُمْ، قرآن میں آیہ کریمہ جناب نوح کے لیے شریعت کا آغاز جناب نوح سے ہو رہا ہے، کیوں مان رہے ہیں؟ کیوں اقرار کر رہے ہیں؟ اگر ہم اس کا اقرار نہ کریں، اگر ہمارا یہ عقیدہ نہ ہو کہ جناب آدم اللہ کے نبی نہیں، جناب نوح اللہ کے نبی نہیں، جناب موسیٰ معاذ اللہ اللہ کے نبی نہیں، جناب عیسیٰ معاذ اللہ اللہ کے نبی نہیں، اور ہم یہ عقیدہ نہ رکھتے ہوں تو کیا ہمارا اسلام باقی رہے گا؟ جبکہ یہ وہ سارے پیغمبر ہیں کہ جو آج نبی نہیں ہیں، ان کی نبوتیں ختم ہو گئیں، کیونکہ میرے رسول نے ہم سے یہ بات کہی اور مسلمانوں سے کہی، اور اس کتاب کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچی کہ جو ہمارے رسول پر نازل ہوئی وہ سب کے سب اللہ کے نبی، ان کو ماننا ہمارا فرض ہے اور ہم بغیر اس کے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو پھر وہ سلسلہ جو رسول اپنے بات کا بیان کر کے جا رہے ہیں اور ان کے سلسلے میں ایک ایک کا نام لے کر کے جا رہے ہیں، اگر اس کے سلسلے میں ہمیں شک ہو، اس کے سلسلے میں ہم رسول کے قول کے مطابق ہمارا عقیدہ نہ ہو، ہمارا اعتقاد نہ ہو، ہمارا یقین نہ ہو، تو کیا ہم مسلمان باقی رہیں گے؟ لہٰذا ہمیں عرض یہ کرنا ہے کہ رسول کی سیرت میں تمام انبیاء کی سیرت موجود ہے، تو اب اگر وہ کردار کہ جس میں رسول کی سیرت کی بھی جھلکیاں ہوں، رسول سے پہلے تمام انبیاء کا خلاصہ رسول کی سیرت، اور رسول کی سیرت کا اگر کوئی کردار آئینہ بن جائے تو اگر اس کی ہم یاد منائیں، اس کی یاد کو برپا کریں، اس کے تذکرے کو کریں، تو کیا ہمیں انصاف سے بتائیں کہ اس تذکرے میں ہم دین کا تذکرہ ہمیں نہیں مل رہا ہے؟ کیا حضرت آدم کا تذکرہ نہیں مل رہا ہے؟ کیا حضرت ابراہیم کا تذکرہ نہیں مل رہا ہے؟ کیا حضرت موسیٰ کا تذکرہ نہیں مل رہا ہے؟ انشاءاللہ میں اپنے جوانوں کے سامنے اس بات کو اس بات کروں گا اور پیش کروں گا کہ یہ جو زیارت وارثیہ میں ہم اپنے امام حسین علیہ السلام کو، اپنے آقا کو، اپنے مولا کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ سلام و آپ پر، آپ وارث آدم ہیں، سلام و آپ پر، آپ وارث نوح ہیں، سلام و آپ پر، آپ وارث موسیٰ ہیں، سلام و آپ پر، آپ وارث عیسیٰ ہیں، تو یہ کون سی وراثت ہے؟ کیا ان کی اولاد میں ہے؟ کیا یہ وراثت مالی ہے؟ وراثت ظاہری ہے؟ وراثت دنیاوی ہے؟ نہیں، یہ وراثت معنوی وراثت ہے، یہ روحانی وراثت ہے۔ اب ہم کو اس روحانیت کے وہ جلوے دیکھنا ہوں گے اور وہ جھلکیاں دیکھنا ہوں گی کہ جو 1,24,000 سلسلے انبیاء نے روحانیت اور نور فش افشانی کی ہے، جو معنویت کے جلوے ہمیں دکھائیں۔ اگر کربلا میں ہمیں وہ جلوے ملے تو پھر کربلا کی یاد کو باقی رکھنا واجب ہوگا، کیونکہ کربلا کی یاد سے ہی سلسلے نبوت باقی رہے گا۔ ہم اپنی نسلوں کو بتا سکتے ہیں آدم نے کیا کیا تھا، نوح نے کیا کیا تھا، موسیٰ نے کیا کیا تھا، حضرت عیسیٰ نے کیا کیا ہے۔ لہذا اتنی تاکید جو کی گئی ہے امام حسین علیہ السلام کی یاد کے سلسلے میں، وہ صرف اسی لیے ہے کہ ان کی یاد میں ہمیں سب کچھ مل جائے گا۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ میں نے کل ایک بات آپ کے سامنے بطور نمونہ پیش کی تھی کہ آخر کیوں اتنی زیادہ تاکید کی جا رہی ہے امام حسین علیہ السلام سے جو متعلق واقعات ہیں ان کے سلسلے میں، ان کی ولادت کے موقع سے لے کر ان کی شہادت تک امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں رسول اکرم نے جو گفتگو کی ہے، جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو اپنے نواسے کو پہچنوایا ہے، کیا نواسے کی حیثیت سے پہچنوایا ہے؟ یہ ایک بحث ہے۔ صاحبان نظر، صاحبان عقل و ادراک و شعور اگر غور کریں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہاں پر رشتہ داری نہیں نبھائی جا رہی ہے، یا نانا کی حیثیت سے رسول اکرم
اپنے نواسے کے لیے امام حسین علیہ السلام کا یہ تعارف نہیں کرا رہے ہیں جو جگہ جگہ. نہیں, میں تو اور آگے بڑھ کر کے اپنی بات لے جانا چاہتا ہوں. میں نے کل عرض کیا تھا کہ ایک واقعہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا کہ تمہارا اے نبی آج جو آپ خوشی منا رہے ہیں یہی بیٹا راہ خدا میں اس کو آپ کی امت کے کچھ لوگ قتل کر دیں گے. اب آپ یہ بتائیے کہ یہاں پہ گریا ہوا آنسو بہائے گا، یہ آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے. ہم یہاں پر آپ کو روکنا چاہتے ہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہ خبر ایک بار دے دی گئی تھی، بات ہو گئی تھی. ولادت کا موقع تھا، رسول اکرم گھر میں آئے، جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کے گھر میں آتے ہیں، جناب صفیہ آگے بڑھتی ہیں اور جو آپ کی پھوپھی ہیں اور بچے کو درواقع امام رسول اکرم سے فرماتی ہیں کہ ہاں پیغمبر نے فرمایا لاؤ میرے بچے کو لے کر کے آؤ. جناب صفیہ فرماتی ہیں کہ ابھی اس کو ہم نے پاک نہیں کیا، اس کو نہلایا نہیں ہے. جو آپ جانتے ہیں کہ جناب رسول اکرم نے وہی جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ایک مرتبہ تعجب کے انداز میں کہا اتطہرینا، کیا تم اسے پاک کرو گی؟ اتغسلینا، کیا تم اس کو غسل دو گی؟ یعنی یہ مطلب کہ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اللہ غسلہ وطہرہ. خوب، یہ بھی ہمارے لیے اس وقت پیش کرنے کا بہت موضوع نہیں تھا، لیکن ہم نے اس روایت کو دوبارہ دہرایا کہ جو لوگ کل اگر سن نہ پائیں تو دیکھیں کہ جو رسول اکرم انداز اپنا رہے ہیں اس بچے کے سلسلے میں. اب میرا دعویٰ یہ کہ رسول نہیں بلکہ یہ بات جناب جبریل اسی دوران بہرحال بچے کو لے کر کے جناب صفیہ نے دیا، آپ نے گود میں لیا اور خوش ہو رہے ہیں، بوسہ لے رہے ہیں اور اتنے میں جناب جبریل کا نزول ہوتا ہے. بات ہو گئی تھی. میں کہتا ہوں جناب جبریل رسول اکرم کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر لے کر مستقل آتے رہے ہیں. جناب ام سلمہ قائل نازل فرماتی ہیں میرے گھر میں امام حسین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام نانا اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اپنے نواسوں کے ساتھ، اور جناب جبریل کا نزول ہوا. اور ایک مرتبہ جناب پیغمبر جب باہر آئے تو ان کے چہرے کے پر غم کے آثار تھے، آنسو جاری تھے. ہم نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جبریل کے ذریعے ہم کو باخبر کیا. جناب عائشہ ناقل ہیں کہ گویا رسول اکرم نے پیغمبر نے ہم کو یہ پوری خبر سنائی کہ جبریل نے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام نازل ہیں قائل ہیں کہ آپ اور پیغمبر نے ہم کو خطاب کر کے کہا کہ تم کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. اب آپ دیکھیں جناب ام سلمہ، جناب اسما، جناب گویا صفیہ، جناب ام الفضل فرماتی ہیں ہمارے گھر میں یہ واقعہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام ہیں اور رسول اکرم اپنے بچے کے ساتھ ہیں. ایک مرتبہ چہرے کا رنگ بدلا، آنکھوں میں آنسو ہیں، رخسار کے اوپر آنسو کے قطرات ہیں. ہم نے سوال کر لیا، آپ نے کہا جبریل آئے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جبریل ایک مرتبہ نہیں آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر لے کر. یہ بار بار آنا، بار بار تکرار کرنا، بار بار بتانا، بار بار اس روایت کو خود رسول اکرم لوگوں تک بتلا رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں. اس میں کوئی راز ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ مستقل ہوتا رہے تاکہ ہماری نبوت کے جو اہداف ہیں، ہماری رسالت کی جو روح ہے وہ مستقل باقی رہے. اچھا، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گویا میں نے کل بھی ایک اشارہ کیا تھا، آپ نے تمام ذاکرین خطبہ علماء سے سنا ہوگا کہ اکثر اولوالعزم پیغمبر، بہرحال بعض پیغمبروں کا نام آیا ہے، اولوالعزم پیغمبروں کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کی یاد، ان کی شہادت کا تذکرہ، کربلا سے گزر ہو رہا ہے تذکرہ. تو آخر ان تمام چیزوں کے اوپر ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے کہ نہیں، امت اسلامیوں کو غور کرنا چاہیے کہ نہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ ایک ہی خبر کو جبریل کے ذریعے خداوند عالم بار بار کیوں سنوا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے جو رابطہ ہے دین کا، وہ بقا کا رابطہ ہے. راز بقا تذکرہ امام حسین ہے، راز بقا ذکر امام حسین ہے، راز بقا بھرپائی مجالس امام حسین ہے، راز بقا ماتم امام حسین میں ہے، راز بقا امام باڑوں اور حسینیوں کی بقا میں. لہذا ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. لہذا ہماری جو
زندگی کا طور طریقہ ماہ محرم و سفر میں ہو، میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا، وہ بدل جانا چاہیے۔ کسی بزرگ کا جملہ ہے، ذرا غور کیجئے گا، ہم اپنے بر صغیر کی بات کر رہے ہیں جہاں الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے کچھ ایسی سنتیں چھوڑ رکھی ہیں، خداوند عالم ان تمام ہمارے بزرگوں کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے آج بھی وہ رسم باقی ہے، اور متوجہ ہیں لوگ جب گھر بناتے ہیں تو ایک چھوٹی سی جگہ مخصوص کر دیتے ہیں امام باڑے کے لیے، کہتے ہیں یہاں امام باڑہ سجے گا، یہاں ہم علم سجائیں گے، یہاں اپنے مولا کی زری لا کر کے رکھیں گے، یہاں اپنے مولا کا تعزیہ لا کر کے رکھیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے ایک پیغام ہے جو بزرگوں کے ذریعے ہم تک پہنچا، اب ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے جوانوں تک پہنچائیں۔ یہ بتائیے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا اس امام باڑے کو ہم کسی اور کام کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ وہاں پر کوئی چیز اگر رکھنا چاہیں، گھر کی ماں، چچی، دادی، پھوپھی، نانی فوراً آواز دیتی، خبردار وہاں یہ چیز نہ رکھنا، وہ امام باڑہ ہے، وہاں یہ چیز استعمال نہ کرنا، وہ امام باڑہ ہے، وہ امام باڑے کی جگہ ہے۔ وہ مخصوص ہو گیا ہے اس کام کے لیے کہ وہاں صرف وہ چیزیں رکھی جائیں گی جو امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ اجازت دیں گے کہ ایک جملہ جو بزرگوں نے ہم تک پہنچایا ہے وہ آپ تک پہنچا دیں، کہ جب ہم اگر متوجہ ہو جائیں، امام باڑہ جو امام سے مخصوص ہو جائے، وہاں کوئی اور چیز نہیں رکھتے، تو اگر ہم اپنے دلوں کو اپنے مولا سے مخصوص کر دیں تو کیا پھر اپنے دلوں میں کسی اور کو جگہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ اگر ہماری آنکھوں سے امام حسین علیہ السلام کے عشق میں آنسو نکل آئے تو دنیا کے کسی عمر میں ہم آنسو بہا سکتے ہیں؟ اگر ہم نے اپنے مولا سے محبت کر لی تو پھر کوئی جگہ باقی ہے دل میں کسی اور سے محبت کریں؟ ایک گلاس میں آپ پانی بھر دیجئے، گلاس بھر جائے گا، لیکن اب اس بھرے ہوئے گلاس میں کوئی چاہے شربت ڈال دیں، کوئی چاہے لسی ڈال دیں، کتنا قیمتی شے لے کر کے آئیں، آپ کہیں گے بھائی گلاس میں جگہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر گلاس کو خالی رکھا ہے تو ہر کس و ناقص کی چیز سے اس اب خالی جگہ کو بھر سکتے ہیں۔ ہم سے جو امام حسین علیہ السلام سے جو رابطہ ہے، وہ ایسا رابطہ ہم سے بتایا گیا ہے کہ تم ایسا رابطہ رکھو کہ تم اپنے مولا کے لیے ہو، کیونکہ مولا نے اپنے آپ کو تمہارے لیے، انہوں نے اپنے تمام قربانیاں پیش کی کہ تم کو ہدایت دے سکیں، تمہاری نسل کو، آنے والی نسلوں کو، اپنے جوانوں کو۔ لہذا آج کربلا کا تذکرہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہمارا رابطہ امام حسین علیہ السلام سے، جو اگر غور کیا جائے تو کئی طرح کے رابطے ہیں جو ہمارا ان سے تعلق ہے۔ ایک رابطہ عاطفی ہے، محبت کا رابطہ، اس رابطے کو کہتے ہیں دل سے دل کا تعلق۔ میں نے عرض کیا کہ دل میں اگر وہ ہیں تو پھر کسی اور کے لیے جگہ نہیں۔ یہی وجہ ہے جو روایتوں میں آیا ہے کہ ہمارا چاہنے والا ہمارے غم میں مغموم ہوتا ہے، محزون ہوتا ہے، ہماری خوشیوں میں خوشی مناتا ہے۔ روایت کی یہاں تک کہ جملے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، شیعتنا یسوءہم ما یسوءنا، جو چیز ہمیں بری لگتی ہے، جس چیز سے ہم کو دکھ پہنچتا ہے، جس چیز سے ہم غمگین ہوتے ہیں، وہی چیز ان کو غمگین کرتی ہے۔ نہیں، روایت کچھ اور کہنا چاہتی ہے، کہتی ہے جو چیز ہمارے چاہنے والوں کے لیے باعث غم ہو، اس سے ہم غمگین ہوتے، اگر اس سے وہ ملال ہیں، ان کو ملال ہے کسی بات سے، تو ہم کو بھی غم ہوگا، اور جو چیز ان کی خوشی کا سبب بن جائے اس سے ہم خوش ہوتے ہیں۔ امام نے کتنا اعتماد کیا اپنے چاہنے والوں پر۔ ایک تو پہلا جملہ ہے کہ ان شیعتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، یہ ایک پہلی منزل ہے، لیکن جو اس مرحلے سے گزر جائے، جو اس منزل سے گزر جائے، امام کہنا چاہتے ہیں وہ پہلی منزل تھی عشق کی، محبت کی، جب تم ہماری خوشی میں خوش ہوتے تھے، ہمارے غم میں مغموم ہوتے تھے، اب ہماری طرف سے جواب سنو، تمہارے غم میں ہم مغموم ہیں، تمہاری خوشی میں ہم خوش۔ یہ رابطہ عاطفی رابطہ ہے، اور آپ جانتے ہیں جو
عاطفی و قلبی رابطہ ہوتا ہے، اس میں اثر پذیری کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے معشوق کو نمونہ بناتے ہیں، آئیڈیل بناتے ہیں، اس کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کربلا والوں سے اگر ہمیں عشق ہے تو اب کربلا والوں کی سیرت ہمارے لیے آئینہ ہے، ہم ان کے آئینے میں اپنی سیرت کو لا کے تولیں گے، اپنے اخلاق کو لا کر کے تولیں گے۔ یہی وجہ ہے یہ عاطفی پہلو کی طرف رسول اکرم نے گاہ بگاہ متوجہ کیا ہے، کیونکہ قلبی رابطہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جناب حمزہ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ جناب حمزہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، لہذا کوئی عورت نہیں تھی۔ جناب رسول اکرم جب مدینے لوٹے ہیں تو آ کر کے آپ نے تمام مدینے کی عورتوں تک پیغام بھیجا ہے کہ حمزہ کے لیے کوئی رونے والا نہیں، اور ان کے مدینے کی عورتیں جمع اور ان پر گریہ کرو، کیونکہ جانتے ہیں کہ اگر گریہ ہوگا، اگر آہو بکا ہوگی، احساسات کے ذریعے، قلبی رابطے کے ذریعے، عاطفی رابطے کے ذریعے سے جناب حمزہ کی شہادت کا مقصد باقی رہے گا۔ جناب جعفر تیار ہیں، جنگ موتا ہو چکی ہے، جناب جعفر شہید ہو چکے ہیں جناب جنگ موتا میں۔ جناب رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں مثل جعفر ہیں کہ جن کے اوپر رونا چاہیے اور گریہ کرنا چاہیے، یعنی لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہیں، لوگوں کو تشویق دلا رہے ہیں، لوگوں کو گویا اس چیز کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ اگر جعفر پر لوگ گریہ کریں گے، روئیں گے، آنسو بہائیں گے، یعنی قلبی رابطہ ان میں ہو جائے، اگر عاطفی پہلو ان میں قائم ہو جائے تو پھر یہ بات کوئی نہیں بھولنے پائے گا کہ جعفر کیوں شہید ہوئے، جعفر کی شہادت کیوں ہوئی، جناب جعفر تیار کو کس نے بھیجا تھا، کس چیز کے لیے آپ میدان جنگ میں اترے تھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم کو متوجہ کراتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی، ان پر گریہ، ان پر آنسو بہانے، ان سب چیزوں کے اتنے ثوابات گنوائے گئے ہیں کہ اگر کوئی ایک قطرہ آنسو بہا دے ہمارے جد حسین کے مصائب میں اور ان کی یاد میں، ان کی شہادت پر، تو وہ جنت کا حقدار ہے۔ کیوں نہ جنت کا حقدار ہو؟ آنسو بہانے کے بعد رابطہ ہو جاتا ہے۔ جب رابطہ ہو جائے گا، قلب سے، دل سے رابطہ ہو گیا، تو ہم اس کو اپنے لیے نمونہ بنانے کی کوشش کریں گے، اس کے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں گے، اور پھر وہ کام کہ جو اب تک جنت کے ہم سے تھوڑا دور تھے ہمارے کام، اب سبب بن جائیں گے، باعث بن جائیں گے کہ جنت کے ہم حقدار ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا نے جن لوگوں کو جمع کیا تھا وہ ویسے تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے مقصد کے لیے آمادہ کیا۔ جناب مسلم کی شہادت پڑھی جاتی ہے۔ کون مسلم جن کو کوفے کی طرف بھیج رہے ہیں تو یہ کہہ کر کے بھیج رہے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے لیے مورد اعتماد ہے، ہم نے اس کو اپنا سفیر بنا کر، اپنا نمائندہ بنا کر تم تک بھیجا ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت گویا ہمارے ہاتھ پر بیعت ہے۔ کون مسلم؟ وہ مسلم کہ جن کے باپ کو دیکھنے کے بعد رسول اکرم فرماتے تھے انی احبہ حب لحبین، ہم ان کو دو گویا وجہ سے محبت کرتے ہیں، دو محبتیں ہیں جو سبب بن رہی ہیں ہم عقیل سے محبت کریں۔ ایک تو اس لیے کہ کیونکہ ابو طالب ان سے محبت کرتے تھے ہمارے چچا، اور ایک خود عقیل کی خاطر علی ابن ابی طالب کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اس کا ہی بیٹا تمہاری بیٹی کی محبت میں قتل کیا جائے۔ جناب مسلم کی قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ میں نے کل استاد محترم آیت اللہ انصاری کی زبانی سنا، البتہ جناب مسلم کی بچوں کی شہادت مقاتل میں ملتی ہے، لیکن عجیب انداز سے سرزمین کربلا سے حرم امام حسین اور حضرت ابوالفضل عباس کے درمیان میں بیٹھ کر کے وہ مصائب پڑھ لیتے ہیں۔ مسلم کتنے مظلوم ہیں،
جناب مسلم کی وہ ابتدا کوفے میں آنا، ان کے ہاتھوں پر 18,000 لوگوں کی بیعت کرنا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلم سرزمین کوفہ پر غریب ہو گئے۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب تک کو تنہا کوفے کی گلیوں میں سے آشنا نہیں ہے، ایک گھر کے دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صاحب خانہ خاتون باہر نکلتی ہے، دیکھا کوئی اجنبی مرد ہے، ارے کوفے کا ماحول بہت خراب ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، اپنے گھر جاؤ۔ اور اس کے بعد دروازہ بند کر لیا۔ مسلم سنتے رہے، کچھ کہہ نہ سکے۔ کچھ دیر کے بعد وہ خاتون پھر آتی ہے، ابھی بھی آپ یہی ہیں؟ مسلم نے پانی طلب کیا، خاتون نے پانی لا کر کے دیا، پانی پینے کے بعد مسلم پھر وہی۔ اور اس صاحب خانہ مومنہ نے ایک عجیب جملہ کہا، اے کھانے والے مسافر، تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ مسلم جواب دیتے ہیں، اے مومنہ، جس کا کوئی گھر اس شہر میں نہ ہو۔ وہ مومنہ تھی، ایک مرتبہ پوچھتی آپ کون؟ جناب مسلم نے اپنا تعارف کرایا، مجھے پوری شہادت نہیں پڑھ رہے، آج صبح سے آپ آن لائن مجلسیں اور بعض مجلسوں میں گئے ہوں گے، شرکت کی ہوگی، جناب مسلم کی شہادت سنی ہوگی۔ مسلم کی غربت کا عالم یہ، کیا آپ کو اپنے بیٹوں کی فکر نہیں، اپنے بچوں کی فکر نہیں، اپنے گھر والوں کی فکر نہیں؟ لیکن وہ آخری منزل میں جب دربار میں قید کر کے لے جایا جاتا ہے، لوگوں نے جکڑ رکھا ہے زنجیروں میں، فکر ہے تو اپنے آقا حسین کی ہے۔ اسی عالم میں جب آپ کو یقین ہو گیا کہ ہم کو قتل کر دیا جائے گا، تو جناب مسلم کہتے ہماری کچھ وصیت ہے۔ ارے جب پوچھا گیا وصیت کیا، عمر سعد سے وصیت کی ہے، تو آپ فرماتے پہلی وصیت تو یہ کہ میں بہت قرض دار ہو چکا ہوں، میری ذرا بیچ تو تلوار بیچ کر کے میرا قرض ادا ہو جائے، یہ کربلا والے جو ہمارے لیے سیرت ہے۔ اور دوسری وصیت یہ، میں نے اپنے آقا اور مولا کو لکھ دیا کہ کوفے آ جائے، میرا آقا راستے میں ہوگا، میرا دل چاہتا ہے کوئی جا کر میرے مولا کو روک دے، آقا کوفے نہ آئیے گا۔ ہاں میرے عزیز دوستوں، مجھے یہاں تک نہیں بلکہ جناب مسلم کی وہ قربانی پیش کرنا ہے جو کل استاد محترم سے میں نے سنی۔ کہتے جناب مسلم کے 2 بچے کربلا میں شہید ہوئے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے شہید جو میدان میں گئے جناب مسلم کے بیٹے گئے، اس کے بعد آپ کا دوسرا بھائی جناب مسلم کا دوسرا بیٹا میدان کربلا میں جاتا ہے، وہ شہادت قربان کر دیتا ہے اور اس کے بعد شہادت پیش کرتا ہے۔ اور 2 بیٹے جو آپ نے سنے طفلان مسلم کے نام سے، جن کے مزار بھی موجود ہیں، جن کو حارث نے قتل کیا تھا، کہتے ایک بچہ وہ آخری موقع جب سب شہید ہو چکے تھے، امام حسین تک کو تنا تھے، یہ بچہ نکلا خیمے سے اس وقت آ کے اپنے چچا کی حفاظت کر سکے، یہ بچہ اس وقت شہید ہو گیا۔ اور اس کے بعد وہ فرماتے کہتے جب قافلہ مدینے لوٹا تو مدینے میں 3 گھر ویران کر دیے گئے تھے، منہدم کر دیے گئے تھے۔ کہتے ایک گھر امام حسین علیہ السلام کا، ایک گھر جناب عباس کا، اور ایک گھر جناب مسلم کا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك توأ وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على سلام آقا که الان روبروتونم، من اینجامو زیارت نامه میخونم. حسین جانم، حسین بزار سایت همیشه رو سرم باشه. قرار ما شب جمعه